مسلم فلاسفرز میں ہم بات کرتے ہیں کندی کی، فارابی، ابن سینا. ابھی دو کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو شیئر کر دیا جائے گا ان کے اوپر، اور ان کی کتابوں کے بارے میں بھی اور ان کے قول کے بارے میں بھی. وہ ہے ابن رشد، یہ والا ہے. کندی کے بارے میں سب سے پہلے 801 تا 873 یہ اس کا دور ہے. ابو یوسف اسحاق بن یعقوب یہ اس کا نام ہے. یہ نام لا بھی یاد رکھنا، پیپر میں آ سکتا ہے. اسحاق بن یعقوب کندی، الکندی. یہ سائنس میں بھی اہم ہے اور فلسفے میں بھی اس کا بڑا اہم نام ہے. یہ قبیلہ کندا سے تھا، قبیلہ کندا سے تھا. اس کے قبیلے کا نام اسی وجہ سے اس کا نام یہ مشہور ہو گیا. اور کندی جو ہے اس کا باپ کوفہ کا گورنر تھا. کوفہ کا گورنر، کندی کا باپ کوفہ کا گورنر تھا. اس کا شروع میں ہی رجحان فلسفہ کی طرف تھا، اور ایک سب سے بڑا اہم کارنامہ یہ ہے کہ یونانی کتب کا ترجمہ، یونانی کتب کا ترجمہ کرنے والی جو شخصیت ہے، یہ سوال سب سے اہم ہے، وہ ہے الکندی، یعقوب بن اسحاق کندی یہ ہے. اور بیت الحکمت کا ناظم اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا عرب فلسفی، پہلا عرب فلسفی. یہ آپ کو سوال اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سوال بڑے اہم ہے اور ان کے بارے میں سوال آ جا سکتا. 250 کتب اس نے تحریر کی ہے، تقریباً 250 کتب، اور نئے طرز کی بنیاد ڈالی. اور اس پہ الزامات بھی تھے کہ یہ معتزلہ سے متاثر تھا، اور فلسفہ اور مذہب میں مطابقت اس نے ڈالی ہے. فلسفہ اور مذہب میں مطابقت اس نے ڈالی ہے. تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. یونانی کتب کا ترجمہ کرنے والا پہلا عرب فلسفی یعقوب بن اسحاق، ابو یوسف اسحاق بن یعقوب اس کا پورا نام ہے. قبیلہ کندا سے تھا، باپ کوفہ کا گورنر تھا. اس کا رجحان فلسفہ کی طرف تھا. بیت الحکمت کا ناظم اعلیٰ تھا. 250 سے زائد کتابیں لکھی ہے، اور معتزلہ سے یہ متاثر تھا، معتزلہ سے یہ متاثر تھا. اس کے بعد آتی ہے معلم ثانی الفارابی کی. فارابی کا نام ہے محمد بن عرفان، یہ ان کا پورا نام ہے. اور ان کی مشہور ہے کنیت ابو نصر فارابی. ابو نصر فارابی اس کی کنیت مشہور و معروف ہے. اور اس کا دور حکومت، اس کی جو عمر ہے وہ 870 تا 950 تک اس کا دور ہے. اور روسی ترکستان کے علاقہ، روس میں ترکستان جو آج کل ہے اس کا علاقہ تھا فاراب. یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اسی وجہ سے اس کو فارابی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو فارابی کہا جاتا ہے. یہ فاراب کا رہنے والا تھا. پہلا ترک فلسفی، یہ آپ نے یاد رکھنا، پہلا ترک فلسفی، یہ اہم سوال ہے. پہلا ترک فلسفی اور فلسفیانہ علوم متہ بن یونس سے اس نے نظریہ روح حاصل کیا، اور ارسطو سے شدید لگاؤ رکھتا تھا. یہ فارابی ارسطو سے شدید لگاؤ، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابن خلقان کے مطابق فارابی 70 سے زیادہ زبانیں جانتا تھا. یہ آپ نے یاد رکھتے جانا ہے. ابن خلقان کے مطابق فارابی 70 سے زیادہ زبانیں جانتا تھا، اور نظریہ خدا ہر قسم کی جو ترکیب سے، شرک سے وہ لامحدود ہے، تمام اشیاء کا مبتدا اول یہ خدا کو سمجھا تھا. اور ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. اب یہ معلول اور علت بھی اسی ٹرم میں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا نام ہے فارابی کا.
اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ابن سینا نظریہ عقل اور روح، اس کے بارے میں ہم سائنس میں پڑھ چکے ہیں۔ عقل انسانی کی دو قسمیں ہیں، یہ دو قسمیں کسی نے کی؟ ابن سینا نے۔ ایک عملی ہے اور ایک نظری ہے۔ ابن سینا کے بارے میں ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو ابن رشد ہے، یہ بڑے اہم فلاسفر ہیں مسلم دور کے، اور اس نے کہا ہے کہ فلسفہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے۔ فلسفہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے، یہ قول کس کا ہے؟ ابن رشد کا۔ یہ مسلم فلاسفر تھے جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب تین تنظیموں کے نام ہے، آپ کو تین گروہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ فلسفہ سے ہیں۔ جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ معتزلہ یہ بھی گمراہ ہوئے، اشارہ بھی گمراہ ہوئے، یہ سارے کے سارے گمراہ ہونے کی وجہ ان کا یونانی فلسفے کے ساتھ شدید لگاؤ اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھ نہ پانا، یہ والا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معتزلہ کی۔ معتزلہ آپ کو پتہ ہے یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، اور واثق باللہ، متوکل باللہ اس کے دور میں، معتصم باللہ کے دور میں امام احمد بن حنبل کو جب خلق قرآن پر سزائیں دی گئی تو معتزلہ کے عقائد کی وجہ سے دی گئی کہ امام احمد بن حنبل قرآن کو مخلوق تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے باقی کریشنز ہیں، مخلوقات ہے، ایسے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کا رد کرتے تھے امام احمد بن حنبل، جس کی بنیاد پر اس وقت کے بادشاہوں نے ان کو، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے تھے۔ اچھا، معتزلہ اصل میں کون تھے؟ معتزلہ یہ واصل بن عطا تھا شخص، واصل بن عطا، جس نے آواز نہیں آ رہی جی بولیں، اندر کٹ گئی تھی، آواز نہیں آ رہی؟ اب صحیح، اب صحیح، اب آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو واصل بن عطا تھا جس نے اپنے استاد سے کسی بات پر اختلاف کیا اور ان سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اس وقت استاد نے کہا کہ اعتزل عنا، کہ اس نے ہم سے علیحدگی اختیار کی۔ تو اس وقت ان کا نام پڑ گیا معتزلہ۔ اس کا بانی جو ہے وہ ہے واصل بن عطا، یہ آپ نے یاد رکھنا، واصل بن عطا تھا اس کا بانی معتزلہ کا۔ اب ان کے جو عقائد تھے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ بڑا عروج تھا ان کو۔ مامون، معتصم اور واثق کے دور میں انہوں نے بڑا عروج حاصل کیا اور اپنے عقائد پھیلائے، اور ان کے عقائد تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ یہ عقائد سنیں ذرا، کیونکہ یہ پیپر انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ واجب ہے ہر ایک پر۔ دوسرے نمبر پر دوسروں سے خیر تسلیم کروائے، دوسروں سے خیر تسلیم کروائے، یہ بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر، بلکہ یہ خوارج کا زیادہ عقیدہ تھا۔ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ انسان اپنی ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، انسان اپنی ظاہری آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا معتزلہ کا۔ اور امر بالمعروف، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ اصل میں تو ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا، مگر ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو مامون، معتصم اور واثق کے دور میں سزائیں دی گئی امام احمد بن حنبل کو اس مسئلے پر، اور پھر متوکل اللہ کے دور میں شاید امام احمد بن حنبل کو رہا کیا گیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو معتزلہ یہ ایک بڑا فرقہ تھا، اور اس نے بہت سارے بادشاہوں کو جو عباسی خلفاء ہے ان کو متاثر کیا۔
اور وہاں پہ چونکہ یونانی فلاسفر کی باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی ان کی مجلسوں میں، جس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ عروج پایا، اور ایک وقت میں 3 بادشاہوں کے دور میں سرکاری مذہب جو ہے وہ معتزلہ کا مذہب رائج ہوا۔ اب معتزلہ کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ بتا دیجئے گا انشاءاللہ، امید ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اشارہ، فرقہ اشارہ۔ اشارہ جو ہے یہ ابو الحسن عشری اس کے بانی، یہ نام یاد رکھنا ہے کیونکہ نام زیادہ پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ ابو الحسن عشری تھا اور یہ ایک معتزلی تھا، ابو موسیٰ عشری، جو کہ انہی سے تھے، اور معتزلی جبائی کا شاگرد تھا ابو الحسن عشری، اس سے متاثر تھا، مگر اس نے پھر اپنی تعلیمات کا جائزہ لیا اور دیکھا اور پرکھا، اور اس کے بعد یہ اس کو اندازہ ہوا کہ معتزلہ غلط ہے، اور پھر معتزلہ کے خلاف ہو گیا، اور اس نے اپنے عقائد، اور اس نے کہا کہ میں معتزلہ کے عقائد سے توبہ کرتا ہوں، پہلے انہی کا تھا۔ اس مکتبہ فکر پر تفسیر رازی جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، اشارہ کے مکتبہ فکر پر تفسیر رازی۔ اصل میں یہ لوگ قرآن کو مخلوق تسلیم نہیں کرتے تھے، قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرتے تھے، اور وحی پر عقل کو فوقیت دیتے تھے، باقی جو ہے نا اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے، مگر ہمارا تعلق اس سے ہے کہ یہ معتزلہ کے خلاف تھا، ابو الحسن عشری اس کا بانی ہے، تفسیر رازی فلسفے پر لکھی گئی ہے، اور اس پر وحی پر عقل کو فوقیت دینے والے کون تھے؟ اشارہ۔ اب آخری جو تنظیم تھی جو اخوان الصفا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں، اخوان الصفا کے بارے میں سوال آ جاتا ہے۔ اخوان الصفا جو ہے یہ بصرہ اور بغداد کے ہم خیال لوگوں کی ایک خفیہ جماعت تھی، لوگوں کی خفیہ جماعت، یعنی کہ جو فلاسفر کی جماعت تھی، فلاسفرز کی جماعت کو اخوان الصفا سے یاد کیا جاتا ہے، بغداد اور بصرہ میں۔ اب ان کا جو تھا مقصد جو تھا نا، ایک فلسفہ، مذہب اور سائنس اور سچائی کی جستجو اور راہ نجات کے لیے طریقے، یہ مسلمان تھے مگر یہ اسلام کے تصور کے خلاف تھے جو تصور دیا جاتا تھا، اور علوم کی انہوں نے 3 اقسام کی ہیں، یہ اصل میں اسلام والے تھے، دیندار تھے۔ یہ چیک کرے دیکھیے کچھ کال آ رہی سنو کٹے ہیں، اس کے بعد ہے میٹنگ کر دیتی نا، میں نے بات کروں۔ یہ اخوان الصفا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بصرہ اور بغداد کے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت تھی جن کا کام، یہ فلاسفر کی جماعت تھی، اور یہ سچائی کی راہ، مذہب اور سائنس پہ بات کرتے تھے، اور اسلام کے جو کچھ اصول ان کے خلاف تھے۔ یہ آپ نے 3 تنظیموں کا جو 3 جماعتیں ہیں ان کا تعارف بھی پڑھ لیا۔ اب اخوان الصفا آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ یہ فلاسفرز کی جماعت تھی، بغداد اور بصرہ کے ہم خیال لوگ اس میں شامل تھے۔ اب کچھ سوالات ہیں، بہت اہم سوالات، وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، وہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ فلسفہ کے اہم سوالات، اس میں سے کچھ ہم نے کر لیے ہیں۔ اچھا